اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانعام آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے، حمولتاً او فرشاً، کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چوپائے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو بودھ لادنے والے اور بار برداری کے کام آتے ہیں، جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے وغیرہ، اور کچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ کہ جو اس کے قابل نہیں، یعنی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ جس طرح کے پیچھے ہم نے پڑھا ہے وہ صائبہ، اس طرح کے جانور اپنے اوپر کفار نے خود بخود حرام کر لیے تھے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے۔ من الضان اثنین ومن المعز اثنین، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، فرمایا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ، اس کا جواب دو۔ اس آیت میں جانوروں کے 8 جوڑے بیان کیے گئے ہیں، یعنی نر اور مادہ، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے۔ جانور تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے زیادہ تر یہی جانور ہوتے تھے، اور حرام و حلال کے جو انہوں نے قاعدے بنائے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے بارے میں تھے، اس لیے بطور خاص انہی جوڑوں کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا ان جانوروں کے صرف نر حرام ہیں یا صرف مادے، یا نر اور مادہ دونوں؟ اللہ تعالیٰ نے نہ تو بھیڑ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کے مادائیں حرام کی، اور نہ ہی ان کی اولاد کو۔ تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ، کبھی مادہ، کبھی ان کے بچے، یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ اب انہوں نے اس کا جواب مانگا جا رہا ہے، تم نے جو جانور حرام کیے تھے اگر تم سچے ہو تو اس کی کوئی دلیل دو، یعنی ان جانوروں کو تم حرام مانتے ہو، اگر اس میں تم سچے ہو تو اس حرمت کی قطعی دلیل پیش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہ مانگی جائے گی، بلکہ حرمت کا دعویٰ کرنے والے پر دلیل لازم ہے۔ آج کل بد مذہب ہم سے ہر چیز حلت پر دلیل مانگتے ہیں اور خود حرمت کی دلیل پیش نہیں کرتے۔ یہ اصول قرآن کے صریح خلاف ہے۔ خود غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانگی ہے یا حلال سمجھنے والوں سے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، فرمایا اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ایک جوڑا گائے سے پیدا کیا۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ؟
ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں دور جاہلیت کے ان لوگوں کا رد ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر پہلی آیات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، اور ان کا خطیب مالک بن اوش ہشمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد، ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بغیر کسی اصل کے چوپایوں کی چند قسمیں حرام کر لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 8 نر مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر رہ گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا، آپ فرمائیے، میں سنوں گا۔ قرآن پاک کی دلیل کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکت و حیران کر دیا، اور وہ بول بھی نہ سکا۔ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہوں، اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہوا، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سب ہی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس دعویٰ تحریم کو باطل کر دیا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ یعنی اللہ نے تم سے براہ راست تو بیان فرمایا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان جانوروں کی حرمت آئی نہیں، تو اب ان جانوروں کے حرام ہونے کی کیا صورت باقی رہی؟ لہذا جب یہ بات نہیں ہے تو حرمت کے ان احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرنا جھوٹ، باطل اور خالص بہتان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو جب تک وہ اپنے ظلم پر قائم رہیں ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما، تم فرماؤ جو میری طرف سے وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر کہ مردار یا رگوں میں بہنے والا خون، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو ناچار ہو یا یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام کر لیتے ہیں فرما دو، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس میں سے کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان 4 کے: مردار، رگوں میں بہنے والا خون، سور کا گوشت
نافرمانی کا جانور یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، لہذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، یعنی مذکورہ بالا چیزیں کھانا حرام ہیں جو بیان ہوئی ہے نا، یہ ساری چیزیں ویسے حرام ہیں، لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ اس کی اور کچھ چیز مل نہیں رہی، اس کی جان کو خطرہ ہے، اتنا وہ بھوکا ہے کہ اس کی جان چلے جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے مجبوری کے عالم میں ضرورت اسے اس چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کر دے، وہ اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو نہ ضرورت سے بڑھنے والا ہو۔ بے شک رب کریم بخشنے والا مہربان ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا۔ مجبوری کی حالت میں استعمال کر سکتا ہے مردار وغیرہ۔ اب اس آیت میں چند مسائل جو ہے نا وہ سماعت فرما لیں جو بیان ہوئے ہیں۔ حرمت شریعت کی جانب سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ ہوائے نفس سے۔ جو شریعت کا حکم آ گیا ہے نا، جو اس نے حرام کہہ دیا ہے وہ حرام ہے، اور جو ہمارے لیے حلال ہوا ہے وہ حلال ہے۔ اب ہمارے اپنی طرف سے کوئی ہم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا سور کی ہر چیز کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ اب باقی جانوروں کی تو کھال وغیرہ استعمال ہم کر سکتے ہیں نا۔ سور کی کوئی چیز ذبح کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں، ذبح کے وقت کا اعتبار ہے۔ اب اس قرآن پاک نفس سے مضمون سے یہ بات ثابت ہوئی، یہ ہم جو کہتے ہیں نا 11ویں شریف کا بکرا، تو ایسا کہنے سے وہ حرام نہیں ہوتا، جب اس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تب وہ حرام ہوگا۔ یا یہ جو ہم چیز اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں فلاں کے بزرگ کے سال ثواب کے لیے، یا ہم اپنے باپ کے سال ثواب کے لیے، تو ایسا نام لینے سے وہ حرام نہیں ہوگی جب تک اس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور فرمایا بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا فسق اعتقادی یعنی کفر ہے، اس لیے یہاں فسق ارشاد ہوا۔ مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہوں گی، اور مجبوری سے مراد جان جانے یا عضو ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدھ لقمہ کھا لیا تو پکڑنا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔